کس جانور کی قربانی جائز ہے، کون سا عیب ہو تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ ایک فارمولہ پہلے ذہن میں رکھیں، پھر اس فارمولے کی روشنی میں تھوڑی سی تفصیلات مختصر وقت میں عرض کروں گا۔ ہر وہ عیب جو عیب ظاہر ہو، نمایاں طور پر نظر آنے والا، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ عیب جانور کی ویلیو اور قیمت کم کرنے کا سبب ہو، دو۔ نمبر تین، وہ عیب جانور کو انتہائی لاغر اور کمزور کرنے والا ہو۔ اس طرح کا عیب کوئی بھی ہو، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ مثلا ایک جانور اتنا بیمار ہے کہ اس کے لیے چلنا مشکل ہے، ایک جانور اتنا کمزور ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں بچا، کوئی جانور خارش کی اتنی بیماری لگی ہوئی ہے کہ اس کی جلد میں زخم بنے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے ایسا جانور اگر آپ کے سامنے عام دنوں میں قصائی ذبح کرے اور آپ دیکھ لیں تو آپ پیسے دے کے بھی اس جانور کا گوشت خریدنا پسند نہیں کرو گے۔ تو مجھے بتاؤ پھر ایسا جانور رب کی راہ میں کیسے قربان کیا جا سکتا ہے؟ تو میں نے یہ فارمولہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اب اس کی تفصیلات، ان تفصیلات کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کو بناؤں گا، پھر چند باتیں اور سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خمس، 5 طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، مطلب ہے ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کون کون سے؟ عن الموسلہ والمصفرہ والبخقاء والمشیع والکسرى، یہ 5 جانور آقا علیہ السلام نے ان 5 کی تشریح خود فرما دی، وضاحت خود فرما دی۔ موسلا کون سا ہوتا ہے، مصفرہ کون سا ہوتا ہے، بخقا کون سا ہے، مشیع کون سا ہے، کسرا کون سا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موسلا وہ جس کے سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں، وہ جس کے سینگ، یہاں ایک وضاحت کر دوں، اگر آپ کو کہیں کوئی حدیث نظر سے گزرے کہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک ایسے مینڈے کی قربانی کی جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے تھے، حدیث وہ بھی ہے، تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں بھئی، یہ جو حدیث ہے اور وہ، اس میں کلیش کوئی نہیں ہے، تعارض نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، ایک دوسرے کی تشریح ہیں یہ دونوں حدیثیں۔ بھئی سینگ ٹوٹے ہوں تو قربانی، کتنے سینگ ٹوٹے ہوں تو جائز ہے اور کتنے ٹوٹے ہوں تو جائز نہیں۔ تو یہ حدیث رہنمائی کرتی ہے وہ سینگ جو جڑ سے ٹوٹ جائیں، جو فقہاء نے لکھا وہ سینگ جو مینگ تک ٹوٹ جائیں، جہاں سے سینگ اگتے ہیں، اگر جڑ تک ٹوٹ جائیں تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ لیکن اگر اس سے کم ٹوٹے ہوئے، جڑ سلامت ہے، تھوڑے بہت سینگ ڈیمیج ہوئے ہوئے، تو مولا علی پاک والی حدیث رہنمائی کرے گی کہ اس جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج ہے نہیں، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ پہلی قسم۔ دوسری مصفر، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جانور جس کے کان کٹے ہوئے ہوں، کانوں کا زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہی فارمولہ ذہن میں رکھیں، کیا کسی جانور کے کان کٹے ہوئے ہوں آپ اس کی پوری قیمت دے کے خریدیں گے؟ تو میں نے کہا جو جانور کی ویلیو ڈی ویلیو کر دے، جو اس کو جو عیب نمایاں ہو، قربانی جائز نہیں ہوتی۔ اچھا، تیسرا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بخقا، وہ جانور جس کا کانا پن نمایاں ہو۔ ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت یہ کی گئی کہ جس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی ہو، کسی وجہ سے ڈیمیج ہو گئی ہو اور بالکل نمایاں دکھائی دے رہی ہو۔ چوتھا مشیع، اتنا کمزور اور اتنا بیمار جانور جو ریوڑ کے ساتھ مل کے چل نہ سکے۔ ویسے تو ظاہر ہے جب ریوڑ چلتا ہے تو ایک بکری سب سے آگے بھی ہوتی ہے، جانور سب سے آگے بھی ہوتا ہے اور ایک سب سے پیچھے، لیکن سب سے پیچھے والا بھی ریوڑ کا حصہ تو ہوتا ہے۔ ایسا بیمار اور لاغر اور کمزور جانور جو ریوڑ کے سب سے پچھلے حصے میں بھی ریوڑ کے ساتھ جڑ کے مل کے چل نہ سکے بلکہ اس کو گھسیٹنا پڑے، تو فرمایا کہ اتنا کمزور جانور وہ مشیع کہلاتا ہے، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں ان 5 قسموں کی تفصیلات ارشاد فرما دی۔ اچھا، اب اس سے ایک سوال اور جو عام جنم لینے والا سوال ہے وہ عرض کروں، کیا خصی جانور کی قربانی جائز ہے؟
لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب حدیث کی روشنی میں بھی دوں گا اور وہ جو فارمولہ میں نے عرض کیا اس کی روشنی میں بھی۔ حدیث پاک تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث پاک صراحت کے ساتھ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مینڈوں کی قربانی دی، سینگوں والے مینڈے تھے، باقی تفصیلات بھی ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ دونوں خسی مینڈے تھے، آقا علیہ السلام نے ان کی قربانی دی۔ جب حضور نے دی تو اس کا مطلب قربانی کرنا جائز۔ اور دوسری بات، خسی ہونا بکرے اور جانور کا عیب نہیں شمار کیا جاتا، مارکیٹ میں جائیں تو یہ خوبی ہوتی ہے، بلکہ اس جانور کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ طاقت میں زیادہ ہوتا ہے، وہ قوت میں زیادہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے اس کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے، زیادہ مزہ رکھتا ہے، اس لیے جو خسی بکرا ہے، جو خسی جانور ہے، چونکہ وہ ڈی ویلیو ہونے والی یہ چیز نہیں، تو میں نے آپ کو بتایا عیب وہ ہے جو ویلیو کو ڈاؤن کرے، اس لیے خسی جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب ایک سوال اگلا، ایک ایسا جانور جو خنثی ہے، خنثی کا مطلب ہے پیدائشی طور پر نہ وہ نر پتہ چلتا ہے نہ وہ مادی پتہ چلتی ہے، نہ پتہ چلتا ہے نہ پتہ چلتی ہے، نہ معلوم ہوتا ہے نہ معلوم ہوتی ہے، کیا اس کی قربانی جائز ہے یا اس کی قربانی جائز نہیں؟ اس میں قدر تفصیل آسان کروں اور مختصر کر دوں۔ بھئی اگر کسی ایک طرف کے آثار نمایاں ہیں، واضح نہیں، کلیئر نہیں، لیکن نمایاں ہیں، نمایاں کا مطلب یہ ہے کہ نر کے آثار زیادہ ہیں مادہ کے کم میں، تو اس صورت میں قربانی جائز ہے۔ مادہ کے زیادہ ہیں نر کے کم میں تو بھی جائز ہے، بالکل برابر ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ نمایاں کس کے زیادہ غالب کس کے، نہ ایک طرف کے غالب نہ مغلوب، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بعض فقہا نے اس میں ایک تفصیل لکھی، کنڈیشن لگائی، کہتے جی ایسے جانور کا گوشت گلتا نہیں، اگر کوئی قربانی کرے اور گوشت گل جائے تو قربانی جائز ہوگی۔ تو سوال یہ ہے اتنے لمبے چوڑے تردد میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بندہ تیسرے دن قربانی کرتا ہے یہ سوچ کے پتہ نہیں گل جائے، اس کا نہ گلے اور قربانی بھی لازم ہو، اس کی تو قربانی گئی، اس کے پاس وقت بھی نہیں بچا قربانی کرنے کا۔ تو میرے خیال میں ایسے مسئلے بیان ہی نہیں کرنے چاہیے جن میں کوئی بندہ عبادت کے نور سے محروم ہونے کے جس کے امکان ہو۔ بہرحال زیادہ بہتر یہی ہے، جو بات کلیئر ہے، کہ اس طرح کے جانور کی جس میں کسی ایک طرف کے آثار بھی غالب نہیں ہیں، اس جانور کی جو خنثی ہے اس کی قربانی جائز نہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے نا جی، پھر وہی فارمولہ، اگر ایسا جانور آپ منڈی میں مارکیٹ میں بکنے کے لیے لے کے جائیں گے تو ایسے جانور کی قیمت آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا۔ اگلا سوال یہ اگر ذہن میں پیدا ہو کہ کیا ایسے جانور کا گوشت کھانا جائز ہے؟ قربانی تو جائز نہیں، تو گوشت ایسے جانور کا حلال ہوتا ہے، اگر حلال طریقے سے ذبح کیا جائے تو ایسے جانور کا گوشت حلال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ متصل ایک اور بات ذہن میں آئی تو میں عرض کر دوں، چونکہ اس دفعہ یہ سوال ہوا، لاہور سے ایک دوست نے ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا جی ایک بکری میں نے خریدی، وہ ہے بکری یا بکرا، لیکن ہرن کی طرح کان اس کے چھوٹے، چونکہ جو کراس ہے وہ ہرن سے ہوا ہے، جفتی ہرن کے ساتھ ہوئی اور نتیجے میں وہ پیدا ہوا، تو کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ اس پر فقہا نے لکھا کہ اس میں حکم لگے گا ماں کا، اگر ماں ہرن ہے اور باپ بکرا اور پھر آگے جو پیدا ہوا تو اس پر ہرن کا حکم لگے گا، اور ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے، اس لیے اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ لیکن بکری ہو اور نر ہو ہرن، یہ آپس میں ملیں اور آگے جو پیدا ہوگا بچہ، چونکہ ماں بکری تھی تو اس پر بکرے یا بکری کا حکم لگے گا، اور بکری کی قربانی جائز ہے تو لہٰذا اس کی بھی قربانی جائز ہے، چاہے اس کی شکل پر اگر اس ہرن کے کچھ اثرات ہیں بھی ہے، جس طرح کان کہا چھوٹے ہیں، تو اس سے کوئی حرج نہیں، ماں جو ہے اس کا حکم لگے گا، اور قربانی اگر ماں کی جائز ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہوگی۔ یہ اس کے ساتھ متعلقہ ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا۔ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن اس قدر ہو کہ وہ قربان گاہ تک چل کے جا نہ سکے، ایسے جانور کی قربانی جائز۔ تھوڑا بہت لنگڑا پن وہ خود چلتا ہے، دوڑتا بھی ہے، اگرچہ تھوڑا بہت لنگڑا پن معلوم بھی ہوتا ہے، تو فقہا نے لکھا ایسے جانور کی قربانی جائز ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔